رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال: إن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات بھی برکتوں والی، جس کے نام بھی برکتوں والے، جس کے کام بھی برکتوں والے، جس کی صفتیں خصائص بھی برکتوں والی. جو کچھ اس نے کائنات میں پیدا کیا وہ ہر چیز حکمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، اور جن اعمال سے اس نے منع کیا وہ اعمال نحوست اور خرابی والے ہیں. اس نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا نبوت کے سب سے اونچے رتبے پر فائز کر دیا، جسے چاہا اسے ایک امتی کا منصب عطا فرما دیا، اور جسے چاہا اسے حق اور باطل سمجھ لینے کے باوجود گمراہی اختیار کرنے دی. البتہ یہ بتا دیا کہ جو گمراہی اختیار کرے گا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. ایسے لوگوں پر ان کے کفر اور ان کی بدعملی کی وجہ سے جو عذاب آئے گا تو اس عذاب کی نسبت ان کے اپنے گناہوں، ان کے اپنے کفر کی طرف ہوگی. اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا: قالوا طائرکم معکم، کہ جب نبیوں نے علاقے میں، برادری میں، خاندان میں، ملک میں، وطن میں ہدایت کے لیے محنت شروع کی اور لوگوں کو جن بدعملیوں کی، گناہوں کی، خیانتوں کی، کفر و شرک کی، بدعات و رسومات کی عادت پڑ چکی تھی ان سے روکنے کی کوشش کی تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور لوگوں نے ان پر مختلف الزام لگائے، جن میں سے ایک الزام جس کا سامنا تقریباً ہر نبی کو کرنا پڑا، وہ الزام یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ نبی یا دین پر لوگوں کو لانے والے یہ منحوس ہوتے ہیں. اور منحوس ہونے کی دلیل ان لوگوں کے پاس کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب سے یہ آئے ہیں ہمارے برادری میں، خاندان میں، گھرانوں کے اندر، بھائیوں میں، بہنوں میں، باپ بیٹے، ماں بیٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے. پہلے سب کے سب بتوں کو پوجتے تھے، اب آدھے منع کر رہے ہیں، آدھے پوج رہے ہیں. دیکھو فساد پھیل گیا، لڑائی پڑ گئی. پہلے سارے کے سارے ظالم تھے، غاصب تھے، اب آدھے انصاف پسند ہو گئے اور باقی آدھوں کو وہ منع کر رہے ہیں ظلم سے اور فساد سے. تو دیکھو یہ کتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ گھروں کے اندر لڑائیاں پڑ گئیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان نبیوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ آئے
ان کے آنے سے پہلے سارا علاقہ، سارا خاندان، سارا قبیلہ وہ ایک ہی پیج پر تھا، سب ایک جیسے کام کرتے تھے۔ یہ نبیوں نے آ کر آدھوں کو کچھ اور بتا دیا، اب آدھے وہ پرانے والے کام کر رہے ہیں، دوسرے آدھے ان کو منع کر رہے ہیں، ایک بے چینی پھیل پڑی ہے، ایک مارا ماری مچ گئی ہے اور لوگوں میں فساد پھوٹ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو جتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہے یہ نعوذ باللہ یہ ان نبیوں کی نحوست ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، نافرمانوں نے کہا کہ اے نبیو ہم نے تمہاری نحوست کو محسوس کیا ہے، جب سے تم آئے ہو تم نے پھوٹ ڈال دی ہے، جب سے تم آئے ہو ایک بے چینی مچ گئی ہے، تو تمہاری نحوست ہم نے دیکھی ہے، تو اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو مشرکوں نے کہا دھمکی دیتے ہوئے کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور بعض نبیوں کو یہ کہا کہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، جان نکال دیں گے تمہاری۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں جو جملہ فرمایا ہے وہ جملہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بڑی بہترین سورس اور بڑی بہترین راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نبیوں نے ان لوگوں سے کہا جو مختلف چیزوں، مختلف باتوں، مختلف لوگوں یا مختلف وقت کے بارے میں نحوست کا خیال کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نحوست والا، یا فلاں جانور نحوست والا، یا فلاں دن نحوست والا، فلاں مہینہ نحوست والا۔ لوگوں کے پاس بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے جی، اور عجیب عجیب کہ اس وقت پہ یہ کام کرو گے تو نحوست ہوگی، اور یوں فلاں جانور آ جائے گا تو نحوست ہوگی۔ تو ہمیں تو وہ پوری لسٹیں پتہ بھی نہیں ہیں کہ الگ الگ خاندانوں میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ کام منحوس ہوتا ہے، یہ چیز منحوس ہوتی ہے، یہ جگہ منحوس ہوتی ہے، یہ ٹائم بڑی نحوست والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کی زبانی اس طرح کے سب خیالات کی تردید کرتے ہوئے ایک چیز بتا دی کہ بس یہ ہوتا ہے منحوس، دنیا میں اس کے سوا اور کچھ بھی کہیں بھی کبھی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے منحوس؟ اسلام میں نحوست کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں منحوس ہونے نہ ہونے کا کیا معیار ہے؟ نحوست کا کیا معیار ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو فرمایا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، اس جواب کا پیغام یہ ہے، اس جواب کی سمجھ یہ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، تاریخوں میں بھی نہیں ہوتی، مہینوں اور ہفتوں میں بھی نہیں نحوست ہوتی، کسی دن یا رات یا دوپہر یا شام میں بھی نحوست نہیں ہوتی، کسی جانور میں بھی نحوست نہیں ہوتی، کسی پرندے میں بھی نہیں ہوتی۔ نحوست نبیوں نے بتایا صرف اور صرف ہوتی ہے تو وہ انسان کے اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان ذکرتم، کہ جب نصیحت مل جائے، جب حق اور باطل میں تمیز سکھا دی گئی، اور جب بھلائی برائی سمجھا دی گئی اور نصیحت خیر خواہی کی بات سمجھ چکے، اس کے بعد جو مسرف بن جائے، مسرف کیا مطلب؟ اب اس نصیحت کی بات پر عمل نہ کرے، یا تو اس پر عمل کرنے میں کم ہمت اور کوتاہ ثابت ہو کہ جی اس کام جو کام کرنا ہے اس کو کرتا نہیں ہے، یا اس کے بارے میں بے پرواہی اس طرح دکھائے کہ اس کو ٹھکرا دے کہ دیکھا جائے گا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھا جائے گا، ابھی خیر ہے، ابھی کرو اس کام کو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ مسرف ہوتے ہیں۔ مسرف کا مطلب ہے جو چیز کو اس کی صحیح مقدار اور صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر نہ کرے۔
بھائی آدمی کو پیسے خرچ کرنے چاہیے نیکی کے کام میں، ضرورت کی جگہ پر، ضرورت کے وقت پر۔ ایک بندہ ضرورت کی جگہ پر تو پیسے خرچ کرتا نہیں ہے، اور کہیں جاتا ہے جہاں پر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی مجرا ہو رہا ہے، کوئی اور شرطیں لگ رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، ادھر وہ پیسہ لگا دیتا ہے۔ یہ مسرف ہے، جدھر کام کرنا چاہیے ادھر نہیں کر رہا، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کی ضرورت وہ 1000 روپے کی چیز خریدنے سے پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ شوخی میں آتا ہے اور غیر ضروری طور پر 2000 وہاں خرچ کرتا ہے جہاں 1000 روپے خرچ کرنے سے ضرورت پوری ہوتی تھی۔ یہ بھی مسرف ہے۔ تو مسرف اسی طریقے پہ عمل کے اندر بھی کوئی مسرف ہوتا ہے۔ عمل میں مسرف وہ ہوتا ہے کہ جسے نصیحت سمجھ آ گئی، اس کو حق اور باطل کا فرق سمجھا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ مسرف ہے۔ بس جو مسرف ہے اس کے ساتھ نحوست ہے، اس کے اس اسراف نے، اس کے اس سرکشی نے اور بے پرواہی نے اس کے ساتھ نحوست کو جوڑ دیا ہے۔ نحوست کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے کرتوت میں، اپنے عقیدے میں، اپنے کاموں میں اور اپنے چلن میں ہوتی ہے۔ اپنا چال چلن سیدھا کر لے، اپنا عقیدہ درست رکھے، اپنے کام اور کرتوت صحیح رکھے، اس کی زندگی میں کہیں نحوست نہیں۔ ایک کالی بلی کیا راستہ کاٹے، آپ اس کے ہر طرف کالی بلیوں کے چکر لگواتے رہیں سارا دن، اس کا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، اور نحوست کا علاج لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک گناہ کو ذکر فرمایا۔ ان کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ مہینوں میں آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جنوری کے بعد فروری آنا چاہیے، تو اسی طرح اسلامی مہینے ہوتے ہیں، محرم کے بعد سفر آنا چاہیے، سفر کے بعد ربیع الاول آنا چاہیے، اور پوری مہینوں کی ایک ترتیب ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ مہینے جب سے میں نے زمین آسمان بنائے تھے تب سے یہ 12 مہینے تھے، اور ان کی ایک ترتیب میں نے رکھی تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مہینوں کو بدلی کروا لیتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کا سمجھو کہ ایک دفتر بنایا ہوا تھا، ایک محکمہ بنایا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، تو اس قبیلے کا بعد میں نام ہی یہ پڑ گیا نسی والا قبیلہ۔ تو نسی کہتے تھے اس کو کہ مہینے چینج کروا لو۔ اچھا بھائی، اب وہ مہینہ چینج کرانے کی ایک دو وجوہات ہوتی تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، ہم نے جناب کئی دور دراز جگہ جانا ہے سفر کر کے، ادھر کوئی جا کے کسی سے بات چیت کرنی ہے، کوئی صلح کی، کوئی دشمنی کی، کوئی بھی، تو بڑا کوئی اہم کام آ گیا ہے کسی بندے کو، تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ ملاتا، کوشش کرتا، اگر اس کے قبیلے کے لوگ مان جاتے تو وہ سارے کے سارے جاتے نسی والے محکمے کے پاس، وہ جو خانہ کعبہ کے قریب رہتے تھے ان کے پاس، اور ان کو جا کے کہتے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ مہربانی کریں، اور ابھی محرم ختم ہونے والا ہے، تو آگے سفر کا مہینہ آ جائے گا، تو اس میں تو پھر ہمارے یہ کام کاروبار، یہ سفر اور یہ مذاکرات، یہ سب چیزیں پھر ہمیں روکنی پڑ جائیں گی۔ وجہ یہ کہ سفر کا مہینہ انہوں نے کہا کافروں نے کہ نحوست والا ہوتا ہے، اور مشرکین نے یہ کہا کہ سفر کا مہینہ تو بھاری ہوتا ہے، سفر کا مہینہ تو خیر والا نہیں ہوتا، تو اب ہمارا کام ہے، اب اس کام کو ہم لیٹ نہیں کرنا چاہتے، آدھا ہو چکا ہے، بیچ میں پھنسا ہوا کام ہے، تو ہم یہ کریں کہ سفر کے مہینے کو ہی نہ آنے دیں۔ تو وہ جو نسی والے لوگ ہوتے تھے وہ اگر مان جاتے ان کی درخواست، تو وہ اعلان کر دیتے کہ جی اس مرتبہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ نہیں آئے گا، محرم کے بعد سیدھا سیدھا ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، اور پھر سفر کا مہینہ ہم بعد میں بتائیں گے کب آئے گا، یا اسی وقت وہ بتا دیتے کہ جی ربیع الاول کے بعد پھر سفر آ جائے گا، یا جو بھی۔
تو اس طریقے پہ وہ مہینے کے اندر گڑبڑ کرتے. وجہ کیا ہوتی کہ جی یہ مہینہ نحوست والا ہے، اور نحوست والے مہینے سے بچنے کے چکر میں اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کے نظام کو وہ درہم برہم کر دیتے، خراب کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے اس کو بہت مذمت فرمائی اس عمل کی، اس کو برا قرار دیا اور فرمایا کہ یہ کفر کے اندر دو ہاتھ اور آگے بڑھ جانے والی حرکت ہے. پہلے انہوں نے کم اللہ کو ناراض کیا ہے کہ کفر اختیار کیا ہے، پہلے انہوں نے اللہ کو کم ناراض کیا کہ شرک اختیار کیا ہے، میرے نبی کی نافرمانی اختیار کی ہے، اور اب اس سے بھی آگے پہلے سے ان کے باپ دادوں سے یہ چلا آ رہا تھا کافروں میں. تو یہ لوگ اس چیز کو بھی نہیں چھوڑتے کہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہے یا منحوس ہے یا اس میں خیر نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہٹا دو اور اس کو کہو یہ بعد میں آئے گا، پہلے دوسرا مہینہ لے آؤ. ان کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اختیار ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی مہینے میں کوئی نحوست ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت اور برکت والا، اللہ کا نام حکمت اور برکت والا، اللہ کی شان برکتوں والی، اللہ رب العزت کی صفتیں برکتوں والی، اللہ رب العزت کی کائنات حکمتوں والی. تو اللہ جل شانہ جو 12 مہینے پیدا کرے اور اس میں پہلا محرم کا، دوسرا صفر کا، تیسرا ربیع اول کا، اسی طرح چوتھا پانچواں اللہ نے یہ ترتیب بنائی، تو تم ان کو منحوس قرار دینے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز منحوس ہو اور تمہاری بنائی ہوئی ترتیب میں نحوست نہ ہو. اپنا منہ تو سنبھالو، بات کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا محرم کے بعد سفر آئے گا. اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے سسٹم میں خیر اور برکت ہوتی ہے، حکمت اور دانائی ہوتی ہے، اور تم کہو گے نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، محرم کے بعد سفر آئے گا تو غلط ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ محرم کے بعد سفر کا آنا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نہیں جی اس کا آنا غلط ہے، اس کو روکو، اس کو پیچھے کرو، اس کو دائیں بائیں کرو، اس کو آگے لے جاؤ، اور جناب محرم کے بعد کوئی اور مہینہ لے کر آؤ. اللہ رب العزت نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کرتوت جو کر رہے ہیں، یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ تو کفر کے اندر اور آگے بڑھ گئے. کافر تو فرعون بھی ہوا، نمرود بھی ہوا، حامان بھی کافر ہوا، اور کافر تو بڑے ہوئے، لیکن یہ تو کفر کے اندر 2 ہاتھ اور آگے بڑھ گئے. یہ تو کفر کے اندر اور زیادتی کر گئے، کفر کے اندر اور ترقی کر گئے کہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کے بارے میں اپنے فتوے دینے شروع کر دیے کہ اچھا جی یہ تو نحوست والا ہے، اور یہ تو بھاری مہینہ ہے، اور یہ تو خیر والا مہینہ نہیں ہے، اور اس میں تو کام نہیں کرنے چاہیے، اور اس میں تو یوں ہو جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی پیدا کیے ہوئے شمس و قمر اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے بحر و بر، اللہ رب العزت کا ترتیب دیا ہوا مہینے اور دن، گھنٹے اور سالوں کا نظام، وہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. میں اور تم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، کیا مطلب؟ وہ زمانے کو، وقت کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، اور وقت تو میں ہوں. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا وقت تو میں نے پیدا کیا ہے. اگر سفر کا مہینہ برا ہے تو بری چیز کو بنانے والا اچھا ہوگا پھر؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ ایک بندہ کہے کہ جی یہ جو نشے ہوتے ہیں، چرس اور ہیروئن اور جو نشے ہوتے ہیں یہ برے ہیں، تو جو بندہ ان کا کاروبار کرے وہ بندہ بھی ظاہر ہے برا ہے، اور جو بندہ ان کو بنا کر معاشرے میں سپلائی کرے وہ بھی برا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے.
آپ پچھلے دنوں اخباروں میں آ رہا تھا کہ جی وہ پولیس نے گٹکے کے خلاف آپریشن کیا، تو گٹکا صرف بیچنے والے کو نہیں پکڑتے، گٹکے کی فیکٹری والے کو پکڑتے ہیں جا کے کہ بھئی یہ برا آدمی ہے، یہ بری چیز بنا کر معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ تو جو اگر کہیں گے کہ فلاں چیز بری ہے تو اس کا جو بنانے والا ہے آٹومیٹک وہ بھی برائی کہلائے گا۔ تو اگر تم کہو گے کہ یہ مہینہ برا، یہ دن برا، یہ جانور برا، یہ پرندہ برا، یہ فلاں چیز بری، تو بھئی یہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں نحوست کا جو معیار بتایا گیا، نحوست کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، فرمایا نحوست ہر انسان کی اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ کب آتی ہے؟ جب اس کو نصیحت کر دی جائے، جب اس کو حق اور باطل سمجھا دیا جائے، جب اس کو بھلے برے کی تمیز بتا دی جائے، اور اس کے بعد وہ اس میں بے پرواہی کرے، اس کے بعد وہ اس میں سرکشی کرے، اس کے بعد وہ اس میں منہ زوری دکھائے اور وہ کہے کہ جی میں تو اپنی مرضی کروں گا، مصرف ہو جائے، تو اس کے ساتھ نحوست ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ منحوس ہے، اب چاہے اس کو دفن کرتے ہوئے تم اس کے آگے پیچھے قرآن رکھو، اس کے کفن میں سینے پر یہ عہد نامہ رکھو، اور جناب اس کی قبر کی دیواروں پہ تم آیت الکرسی لٹکاؤ، کچھ بھی کرو، وہ جو نحوست اپنے دل میں لے کر گیا ہے وہ نحوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے جو اللہ کے سمجھدار بندے ہوتے ہیں، جن کی زندگی خیر برکت والی ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خیر اور برکت کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے نبیوں کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا لیا ہوتا ہے، بھلے اور برے کو، حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو سمجھ کر مان لیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کوشش لائف ٹائم ہے، یہ کوشش ان کو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، اور اسی کوشش کے کرتے کرتے موت آنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی شخص کسی راستے سے گزرنا چاہتا ہے، اس راستے میں دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، تو وہ پورے راستے میں اپنے کپڑوں کو ہوا کے ساتھ ہلتا ہوا چھوڑ کر گزرے گا، یا اپنے کپڑوں کو پکڑ کر اکٹھا کر کے کانٹوں میں پھنسنے سے بچا کر، اور زمین پر بھی پاؤں دیکھ دیکھ کر رکھے گا کہ کانٹا نہ لگ جائے؟ تو بات جو صحیح ہے وہ دوسری والی ہے کہ ہاں وہ سارے راستے میں اپنے کپڑے بھی بچائے گا، اپنے پاؤں بھی بچائے گا کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے، یہی ایمان والے کی زندگی ہے، یہی نحوست سے بچنے والوں کی زندگی ہے۔ ساری زندگی حق کو پہچان کر، باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش میں، باطل سے بچنے کی کوشش میں، حق پر چلنے کی کوشش میں اس کی ساری زندگی گزرے گی۔ ہاں اب یہ بندہ جو کانٹوں سے بچ بچ کر چل رہا تھا، پھر بھی کہاں کانٹا لگ گیا، اس کو آپ ڈانٹیں گے نہیں، اس پر آپ اس کے ساتھ آپ ہمدردی کریں گے، آپ کہیں گے ہاں یار کوشش تو بیچارے نے بڑی کی، لیکن کانٹے ہی اتنے زیادہ تھے، ایک آدھ تو لگنا ہی تھا، چلو لگ گیا۔ لیکن دوسرا منہ اٹھا کے گھس جاتا ہے، اور نہ اپنے کپڑے سنبھالتا ہے، نہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار کانٹے لگ گئے، کپڑے بھی کانٹوں جو ہے وہ پھٹ گئے کانٹوں سے، اور